قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مختلف ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب بلوز نام تو گفتن کمال بے ادبی وہ زمانے میں معزز تھے وہ سلوا ہو کر ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر گر تمہیں خواہی مسلمہ دیستن نیست ممکن جز مقرآن دیستن بپندار سعدی کے راہ صفا توا رفت جز برب اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان آہ موت کی پرزور آندھی کس طرح سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے شنیدم کے در روز امید و بیم شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بخشت ارشاد باری تعالی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ اس کی اولاد ہے ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کوئی اس کا ہم سر ہم پلہ دنیا میں یہ سورہ اخلاص ہے اس پہ مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے تاہم اوپر جو لکھا گیا ہے مکی ہے زیادہ رائے غالب کی ہے اس گزشتہ صورتوں میں کچھ نظریات کی نفی کی گئی سورہ حمادہ میں زر پرستی کی نفی جو ہمارے ہاں اشتراکی نظام کہلاتا ہے آج کے دن اس کے بعد ایک ڈکٹیٹر آمرانہ نظام ہے آج ہمارے ہاں جس کو کہا جاتا ہے مارشل لا تو سورہ فیل میں اس کی نفی کی گئی کہ یہ نظریہ بھی ٹھیک سورہ قریش میں قومیت پرستی جو نظریہ ہے کہ اپنا تڑا کوٹنا ہے اپنی برادری ازم بندہ پاکستانی ہوئے ہمیں 50 بندے کا قاتل ہے نہیں جناب پاکستانی تو بندہ ہے جہی یہ قومیت پرستی باہر پاکستان سے جا کے ہم پاکستانی قوم بن جاتے ہیں یہاں رہتے ہوئے برادری ازم ہے دھڑا کوٹنا اس کی بھی نفی کے گی اس سے نظام دنیا فلاح کی منزل کو نہیں طے کر سکے بام عروج کو یہ قوم نہیں پہنچ سکے اگر یہ اس کے بعد آرائیت الذی میں حقیقی مذہب کے پیروکار وہ کامیاب ہیں جو جھوٹے مذہب کے پیروکار ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم اور سورہ کوثر میں جو نبی کے بدی خواہ ہیں ان شانئک هو الابتر ان کو پیغام دے دیا کہ آپ کا برا چاہنے والا وہی نامراد ہلاک ہے آج کے دور میں دہریہ یہودی عیسائی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اسلام کی چراغ کو بجھا دیا جائے ایسا
ان شانیک هو الابتر، آپ کا برا چاہنے والا وہ کامیاب۔ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے آپ کو دین حق دے کے بھیجا ہے، صحیح رسالت دے کے بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دنیا کے ادیان کو یہ دین غالب ہو۔ یہ سوچ رکھنے والے کہ پیغمبر اور پیغمبر کا دین ختم ہو جائے گا، فرمایا نہیں، یہ قیامت تک۔ پھر آگے سورت میں ارشاد فرما دیا کہ سارے نظریے سمجھا دیے کفر کو، مکے والوں کو۔ اب اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہو، دو بیڑیوں پہ پاؤں ایسا پھر مقاطع کہلا، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں محمد قیامت کی صبح تک ہی پوجا نہیں، اور میری بات تم نہیں مان رہے۔ لکم دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے۔ یہ آج ہمارے یہاں جو چلتا ہے نا، سب کو ساتھ لے کے چلے، یہ نہ پیغمبر کا طرز زندگی ہے، نہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، نہ قرآن تعلیم۔ اس کے بعد اللہ نے بشارت دے دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح مبین آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ کے گروہ، آپ ایک ہی شخص میں گلی میں کھڑے ہو کے چوک میں محنت کرتے تھے، اور بسیار وقت گزرنے کے بعد مشکل سے آپ کی بات وہ آمادہ ہوتا تھا۔ اب جتھے کے جتھے، قوم کے قوم، علاقے کے علاقے اسلام میں تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر اسلام کی ہر طرف۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ فتح تو ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ سورہ ابی لہب میں اشارہ دے دیا کہ سیاسی فتح کے بعد فکری فتح بھی حاصل کرے، اندر سے انقلاب لائے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جیسے ہی تمہاری قوت اور غلبہ ٹوٹے گا، 800 سال اس خطے پہ ہماری حکمرانی رہی، انگریز کے جانے کے بعد اب اس سیاسی فتح کا تقاضا تو یہ تھا کہ حکومت ہماری ہوتی، ہمیں اتنا سا ٹکڑا مل گیا، باقی کدھر گیا؟ اس لیے کہ سیاسی عمائدین نے سیاسی فتح تو کر لی، باقی قوم کے ذمہ دار لوگوں نے فکری انقلاب برپا نہیں کی۔ جو مصر میں ہوا، الجزائر میں ہوا، ترک میں ہوا، وہاں آج تک کسی کافر کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اندروں ہی گند بدل جائے تو بکری کر لے، مسلمان ہی اسلام کا لبادہ ہو کے۔ ظاہر جس طرح ہندو یہاں پہ برسر اقتدار آئے تو وہاں بھی کسی زمانے میں کافر ہی تھا، مصر میں پیغمبر سے پہلے، اسلام کی فتح سے پہلے کافر تھے، آج تک کوئی انقلاب۔ یا ماضی کریم میں دیکھ لیں کہ ہم نے جو تاریخ کا مقدمہ ہی پڑھا ہے، ہم نے تو رائے صاحب نے پڑھی ہے زیادہ، ہم تو تاریخ سے ٹچ ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ کہیں کہ ہم نے تاریخ کو پڑھا ہے، غلط۔ تاریخ بہت بڑا ایک مضمون ہے، مگر ہم نے جو اپنے قریب دیکھا کہ ہمارے قریب میں سیاسی فتح حاصل کی ملا عمر نے، صرف 5 سال دور حکومت رہا، 20 سال تک مخالف رہے، اور سیلاب کے پانی کی طرح ڈالروں کو بہایا، سڑکیں بنوائی، ساری مراد دی ان کو، مگر ان کے جانے کے بعد پھر شاید تاریخ میں اتنی بڑی فتح نہ ملے ایسے۔ جناب 8 دن کے اندر پورا ملک فتح ہو گیا۔ ویسے کوئی ایک تو تاریخ میں ایسا قصہ دکھا دے ہمیں کہ 8 دن میں ملک فتح ہو گیا۔ 8 دن میں تو لاہور نہیں فتح کر سکا کوئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے 5 سالہ دورے میں فکر وحدت وہ تبدیل کی۔ انہوں نے دل پہلے جیتے ہوئے، جیسے وہ دوبارہ آئے انہوں نے حمایت کران کر دی، اندر سے تبدیلی پہلے۔ انہوں نے 5 سال میں قوم کی خدمت کی تھی وہ لوگ، تو اس کی وجہ سے وہی لوگ شہر کے شہر، اوپر سے غلبہ ہٹا۔ تو آج جو ہم نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے، یہ سورہ اخلاص، کیا نام اس کا؟ اخلاص خلوص سے ہے، مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا نام جو لینا ہے نا وہ اخلاص ہے۔ منافقت کی بنیاد پہ لوگ ہیں، نہ تمہیں میرے نام کی معرفت ملے گی، نہ قلب کا تزکیہ ہوگا، اور نہ تمہیں یہاں اسلام کی برکات ملیں گی،
نہ قبر میں نہ حشر میں. اخلاص سے کہنا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. اس کے شان نزول پہ بہت سے قول مفسر حضرات نے لکھے ہیں. رانا صاحب توجہ ہو. اس پہ ایک قول تو یہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے نقل کیا، لوگوں نے درخواست کی کہ تمہارا اللہ اس کا نسب کیا، اس کی ذات کا تعارف ہے. اس پر اللہ نے سورہ مبارکہ کو نازل کیا. یہ سوال مکی دور کا ہے. اور کعب بن اشرف وغیرہ جو سر کردہ لیڈر تھے یہودیوں کے، انہوں نے سوال کیا کہ اپنے اللہ کے اوصاف بیان کریں. وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، غمی ہے، خوشی ہے، اس کو اوصاف بیان کریں. اس پر اللہ نے سورت کو نازل فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ یہودی علماء نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ہم نے توریت میں اللہ کے صفات پڑھے اللہ کے بارے میں، آپ بتلائیں. آپ نئی کتاب، نئی نبوت پیش کر رہے ہیں، آپ بتلائیں کہ اللہ کے صفات. اس کے جواب میں سورہ اخلاص کو اللہ نازل. 3 قول. ایک قول یہ ہے کہ خیبر کے یہودی آئے، عام تاجر زمیندار وہ لوگ ہیں، زعماء ملت، چودھری لوگ. انہوں نے آ کے سوال کیا کہ آپ کس کی پوجا کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا تعارف کرو. ظاہراً ہر چیز کا ایک تعارف ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، ملائکہ کو، اور انسان کو مٹی سے بنایا، تعارف ہے. اور آسمان کو دھوئیں سے بنایا، اور زمین کو پانی کا جو بلبلے ہیں اسے بنایا. تو یہ چیزیں اللہ کی چیز سے بنایا، اس کا تعارف ہے. تو اس کے جواب میں اللہ جل جلالہ و منوال نے سورہ اخلاص کو. اور ایک روایت میں آتا ہے عامر بن طفیل، اربد بن ربیعہ، یہ 2 بدبخت آئے اور انہوں نے آ کے بڑے بھونڈے اور بیہودہ انداز میں یہی سوال کیا کہ آپ اللہ کی طرف سے ان کے حالات بیان کریں. اور اس میں انداز بہت بھونڈا اور بیہودہ اور کرخت. اس کے جواب میں اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا. سیدنا جبریل علیہ السلام کی سورہ اخلاص ہے. اور مورخین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ عامر بن طفیل بیہودہ انداز میں گفتگو کرنے والا سائل کے لیے کم از کم کو آداب تو ہوتا ہے، جس مذہب کا بھی ہو. ہم اگر یہودی سے بات کریں تو اس کا یہودی ہونا اپنی جگہ، مگر ہمارا انداز گفتگو بیہودہ، یہ زیب اسلام اس کی جگہ. اس پہ آسمان سے بجلی گری اور اس کا کام تمام. اور اربد بن ربیعہ وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا اور چیختا چلاتا اچھلتا اور کودتا، وہ بھی صلاحیت ہوگی. اور اللہ نے اس کے علاوہ اپنا تعارف قرآن مجید میں بڑے مختصر انداز میں الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات کے انداز سے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض اس عنوان سے، اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن اس عنوان سے، اللہ خالق کل شیء اس عنوان سے. اللہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. اس عنوان سے اللہ نے اپنا تعارف خود بھی کرا. جا بنا قرآن، یہ سارا قرآن اللہ ہی کا تعارف. اس میں کہیں پہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
واللہ هو الغنی، اے لوگوں کی سب اللہ نے ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل، اللہ حق ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں سب باطل ہے، وہ سب کیا ہے؟ اور اللہ جل جلالہ و والہ نے اپنا تعارف کرایا، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ، میرے علاوہ ہر چیز ہلاکت قبول کر لیتا ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں یوں بھی ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور تیرا رب، نہ زمین ہوگی نہ آسمان، نہ شجر نہ حجر، نہ پہاڑ نہ دریا، یہ سب اپنی وجود کھو بیٹھیں گے، حتیٰ کہ جبرائیل و میکائیل اسرافیل اسرائیل بھی اپنا وجود کھو بیٹھیں گے اللہ کے اندر، ایک اللہ کے، حتیٰ کہ یہ جو فضا آوازیں سن رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آواز سنیں گی لمن الملک اليوم، کون بادشاہ ہے آج؟ کہاں ہے ٹرمپ، کہاں ہے جو بائیڈن، کہاں ہیں یہ لوگ، کہاں ہیں پوری قرہ ارضی پہ حکمرانی کرنے والے؟ ان میں ایک نمرود کا نام ہے، اور ایک سلیمان علیہ السلام کے نام اسم گرامی ہے، ایک سکندر ذوالقرنین ہے، ایک بخت نصر ہے، دو مسلمان دو کافر، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورے قرہ ارضی پہ ان کے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم۔ تو فداؤں نے ان کی آواز کو بھی سنا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے خود ہو، اللہ کا نمائندہ آواز نہیں دے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ۔ رانا صاحب کے ذہن میں ہوگا یہ اس کا مضمون تھوڑا سا میری دسترس سے باہر تھا، میں اس کے پہ تکلم کرنے سے قاصر، میں نے چند ایک تفاسیر کا مطالعہ کیا تو میرے ذہن نے یہی کہا کہ میں اس کا تباہ کہوں احاطہ کرنے سے قاصر، بیان کرنے سے، تو چونکہ رائے صاحب جیسی علمی شخصیت تشریف فرما ہے اور بھی ماشاءاللہ ذی فہم لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے احباب کے ذہن میں ہوگا کہ سورہ نور، اس کی جب میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو میں ایک تفسیر کو ساتھ لے گیا، میں نے چندہ تفاسیر کا مطالعہ کیا، میں ان تمام کے مضامین کو نقل کرنے سے قاصر ہوں، اپنے عجز اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے میں اس طرح سے تفسیر کو، ایک مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند میں 20 سال تک شیخ التفسیر رہے، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کے باوجود ان کی موجود کتنا عرصہ 20 سال دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر رہے، ان کی تفسیر بھی 8 جلدوں، میں نے دیگر تفاسیر کا مطالعہ کیا تو سب سے زیادہ میرے وجدان نے کہا کہ انہوں نے اس موضوع پہ جو تفسیری قلم اٹھایا ہے وہ مجھے سب سے شاندار لگا، اور میں نے وہ پورا پڑھ کے وہی مضمون آپ کو سنا، ایسا ذہن ہے۔ تو ابھی بھی میں نے کئی تفاسیر کا مطالعہ کیا تو اوروں میں کوئی تشریحی تھی، یہ مجھے سب سے طاقتور یہاں قلم نظر آیا، یہ بھی فاضل دیو، اور ان کی تفسیر 20 جلدوں کی، ان کی تفسیر امام اہل سنت شیخ سرفراز احمد صفدر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، مثال ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور طبیہ دہلی کالج کے بھی یہ فاضل ہیں، ان کا نام ہے صوفی عبد الحمید سباتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے موضوع سمجھا کہ میں ان کی تفسیر اور اسے بالکل فضائل اعمال کی طرح آپ کو پڑھ کے سنا، سب ٹھیک ہے، ذوق میں تبدیلی تو نہیں آئی، کمال کر دیا، سب سے اہم، اس سے بڑا موضوع قرآن میں اور کوئی نہیں۔ اب آپ کی ذرا توجہ ہو، اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اخلاص کا مطلب دل کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے خاص کرنا، گویا یہ انسانوں کے قلوب کو اللہ کی توحید کے لیے مختص کرنے والی سورت ہے، اس میں خدا کی توحید کا ذکر ہے۔ یہ سورت مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی 4 آیات، 15 الفاظ اور 48 حروف ہیں، یہ چھوٹی سی سورت ہے۔ سورہ وتین کے بعد والی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ لمبی صورتوں میں جو باتیں بڑی تفصیل اور دلائل اور مثالوں کے ساتھ واضح کی گئی ہیں، وہی باتیں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بالکل مختصر طریقے سے
دو دو چار چار جملوں میں بیان کی گئی تاکہ پورے قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ ذہن میں آ جائے۔ بعض اوقات امتحان میں اگر خلاصہ بھی یاد ہو تو کام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے آخر میں یہ خلاصہ قرآن ذہن نشین کرایا گیا۔ گزشتہ صورتوں والعصر ویل لکل ہمزہ میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے۔ اس سے پہلی صورت لم یکن الذین کفروا میں دین کا نچوڑ اور خلاصہ ذکر کیا گیا۔ یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ پھر اس بارے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں مثلاً مال کی محبت، خاندان یکی میلے کے ساتھ محبت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد نظریات کے فساد، دہریت، زر پرستی وغیرہ کا رد بھی ہو چکا۔ ملوکیت پرستی اور قومیت پرستی کی مذمت بیان ہو چکی۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کے فکر کو فاسد کر دیتی ہیں، اور پھر وہ پاکیزہ اصول بھی بتلا دیے جن کو اختیار کرنے سے ان بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن حکیم کی اہمیت بیان ہو چکی ہے۔ جھوٹی مذہبیت کا رد ہو چکا ہے۔ ریاکاروں اور جھوٹے مذہب پرستوں کی ناکامی کا ذکر ہوا۔ پھر ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کفار کو چیلنج کیا گیا کہ اگر اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد بھی تم راہ راست پر نہیں آتے تو تمہارے ساتھ قطع تعلقی ہے، اب سوائے جنگ کے کوئی طریقہ کار باقی نہیں رہا۔ اس صورت میں اس بات کی بشارت دی گئی کہ صحیح فکر رکھنے والوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ دراصل پولیٹیکل کامیابی تھی۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ صرف سیاسی فتح مکمل کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی جب تک صحت فکر کے ساتھ اجتماعی فتح حاصل نہ ہو۔ صحیح فکر کے حاملین کے بغیر نظام سلطنت درست نہیں ہو سکتا۔ سورہ لحم میں یہی نقطہ سمجھایا گیا کہ جب تک خائن، حریص اور حق کے مخالف لوگ موجود ہیں سوسائٹی پاک نہیں ہو سکتی، نہ نظام حکومت درست ہو سکتا ہے۔ لہذا اب جب کہ سیاسی غلبہ حاصل ہو چکا ہے، فکر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اس سورہ اخلاص میں اس مرکزی بات کا ذکر کیا گیا ہے جس کی گرد سارے دین اسلام کی عمارت گردش کرتی ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے تکمیل کے بعد تعویذ دیا جاتا ہے، تعویذ کے ذریعے چیز کی حفاظت ہوگی۔ یہ آخری دو صورتیں صرف تعویذ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عمارت مکمل کرنے کے بعد گیٹ پر حفاظت کے لیے 2 سپاہی بٹھا دیا جائے۔ یہ آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی۔ اس صورت میں وہ مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے اور جسے موجودہ دور میں نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ اسلام یا دین یا جو کچھ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے اس کی بنیاد اسی فکر پر ہے کہ اگر یہ بنیادی فکر قائم رہے گی تو دین کی عبادت قائم رہے گی، اور اگر یہ بنیادی فکر ہی متزلزل ہوگی تو نہ نظام سلطنت درست ہوگا، نہ عبادت درست ہوگی، نہ معاملات ٹھیک ہوں گے، نہ ہی کوئی دوسرا نظام صحیح کام کرے گا۔ یہ وہی بنیادی نظریہ توحید ہے جس کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ تمام مسائل میں اہم ترین مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی خرابیاں پیدا ہوئی وہ اسی مرکزی نظریے میں فساد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گویا اس صورت میں ہر قسم کے باطل فکر رکھنے والوں کا رد آ چکا ہے۔ دہریت کا معنی مادہ پرستی ہے۔ جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ ان کا کوئی خالق نہیں، کائنات کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی، انہیں دہریہ یا مادہ پرست کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مادے کے اجزاء آپس میں جڑ گئے تو انہوں نے مختلف شکل اختیار کر لی، کوئی زمین بن گئی، کوئی آسمان بن گیا، کوئی اور چیز بن گئی، یہ خود بخود مختلف شکلیں بن گئی، نہ کوئی ان کا جوڑنے والا ہے نہ پیدا کرنے والا۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں بہت تھوڑی ہے تاہم یہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی قسم کا نظریہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ اس کو تسلیم کرنے والے سخت بیوقوف ہیں کیونکہ ایک عام انسانی فکر بھی اس قسم کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغیں نشد۔ کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار جب تک وہ بنانے والا۔ اللہ رومی رحمۃ اللہ۔ اسی طرح یہ کائنات اور اس میں موجود لاکھوں کروڑوں اشیاء خود بخود کیسے بن گئی؟ عقل و شعور یہ سوچنے پہ مجبور ہے۔ ان سب کو بنانے والی اور کائنات کے نظام کو چلانے والی ضرور کوئی ذات موجود ہے اور وہ ذات خداوند ہے۔ بعض لوگ فلاسفر کہتے ہیں کہ ایسے لوگ یونان اور روم میں بھی تھے اور آج کل یورپ میں بھی ہیں۔ یہ لوگ خالق کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر خالق کی کسی صفت کے قائل نہیں۔ ان لوگوں کی فکر بھی فاسد ہے۔ ایک نظریہ دہریہ کی تردید، دوسرا نظریہ فلاسفہ۔ یہ لوگ خالق کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر خالق کی صفت کے قائل نہیں۔ ان لوگوں کی فکر بھی فاسد ہے کیونکہ قرآن پاک کا نظریہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہے اس کو پکارو۔ یہ صفات ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے تمام نام پاکیزہ ہے. اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی صفات بہت عالی اور بلند ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جو شخص انہیں یاد کرے گا، ان پر ایمان رکھے گا، ان کو پڑھتا رہے گا، جنت میں داخل ہوگا. ان میں رحمان، رحیم، غفار، ستار، قہار وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جو لوگ ان صفات کے منکر ہیں ان کی فکر بھی فاسد ہے. کتنے نظریوں کی رد ہوگی حسن بیٹے؟ 2. دہریہ اور جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں 2. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس لیے منکر ہیں کہ اکیلا اللہ کائنات کے سارے امور کیسے انجام دے سکتا ہے. یہ مکے والے مشرکین وہ کہتے تھے ہماری بے شمار حاجتیں اکیلا خدا کیسے پوری کر سکتا ہے، یہ تو ہمارے اتنے سارے معبود ہی پوری کرتے ہیں. اللہ کا نبی ہمیں کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ہم ایک کو الہ مان لیں، سب کو چھوڑ کے ایک کو مان لیں؟ یہ مشرکین کا نظریہ ہے، مکے والوں، عرب والوں. یہ سب کفر و شرک کی مختلف قسمیں ہیں جو لوگوں میں راسخ ہو چکی ہے. ثنویہ فرقہ کا عقیدہ ہے کہ صانع یعنی کسی چیز کا بنانے والا اکیلا نہیں ہے بلکہ مختلف اشیاء کو پیدا کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں. مجوسیوں کا بھی قریب یہی عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں جو ہستی روشنی کو پیدا کرتی ہے وہ تاریکی کو نہیں پیدا کر سکتی. گویا روشنی اور اچھائی کا خدا اور ہے اور تاریکی اور برائی کا خدا دوسرا ہے. روشنی کا خالق یزدہ ہے اور تاریکی کا خالق اہرمن ہے. لہذا ایسے لوگوں اصنینیت کے قائل ہیں کہ دوہرے خدا ہے. حالانکہ حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے ابتدا میں فرما دی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. خدا کی ہستی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور روشنی اور تاریکی کو پیدا فرمایا. مطلب یہ کہ خالق ہر چیز کا ایک ہی ہے، مختلف چیزوں کے خالق مختلف نہیں. سنبیت پرستی قبیح قسم کی مشرکانہ فکر ہے، یہ فکر بھی فاسد ہے. کتنے نظریے ہو گئے؟ 4. دہریت، یورپ والے جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں. مشرکین مکہ جو کہتے ہیں اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا. اور ہندوستان کی سرزمین پہ جو عقیدہ تھا ہر چیز کا خالق علیحدہ علیحدہ ہے، روشنی کا علیحدہ اور تاریکی کا. بعض لوگوں میں تشبیہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، بعض لوگوں میں تشبیہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو تو مانتے ہیں مگر ایسی صفت مانتے ہیں جو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے. اسے عقیدہ ابنیت کہا جاتا ہے جو کہ باطل عقیدہ ہے. ان کی فکر اسی قسم کی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں اولاد کی ابنیت، جو اللہ کی مشابہت تشبیہ، جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق میں بھی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یا ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح ابن اللہ ہے یا عزیر ابن اللہ ہے، یعنی مسیح یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اولاد یا بیوی بچوں کا ہونا تو مخلوق کا ہے، مخلوق کا خاصہ ہے. انہوں نے یہی صفت اللہ میں مان لی تو عقیدہ تشبیہ میں مبتلا ہو. یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے لیے اولاد ہوگی وہ حادث ہو. بڑی توجہ، جس کے لیے اولاد ہوگی وہ حادث ہو. کیا خدا کی ذات بھی حادث ہے؟ حادث کا معنی نہیں پیدا ہونے والی چیز. جو چیز پیدا ہوگی وہ فنا بھی ہوگی، جس کو حیات مسار ملتی ہے اس پر موت بھی طاری ہوتی ہے. مقصد یہ کہ اگر اللہ مخلوق والی صفت اللہ تعالیٰ میں مان لی جائے تو خدا تعالیٰ کی ذات بھی حادث بن جائے گی. وہ قدیم اور ازلی ہے، وہ قدیم ازلی نہیں رہے گی حالانکہ وہ ازلی اور ابدی ہے. لہذا عقیدہ تشبیہ کی باطل ہے. اس سورہ مبارکہ میں مذکورہ تمام قسم کے فاسق اور مشرکانہ افعال کا رد کیا گیا. سورہ انعام پڑھ لے، ہر قسم کی شرک کی تردید موجود. شرک کی اقسام میں سے قولی، فعلی اور عملی شرک ہے. توجہ، شرک کے اقسام میں قولی زبان سے کہنا، فعلی عمل کرنا، نظر و نیاز، مالی عبادت، یہ تینوں قسم کی شرک. فعلی شرک. اس طرح اعتقادی شرک کی ایک ما فوق الاسباب، غائبانہ طور پر اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. ما فوق الاسباب، اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. عالم کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا فطرت کے عین مطابق ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ تو عالم اسباب ہے.
مگر جہاں ظاہری اسباب موجود ہی نہ ہوں وہاں غیر اللہ کی طرف سے نفع نقصان کی امید رکھنا یہی اعتقادی شرک۔ اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد جو اسباب سے ماورا ہے، وہاں اعتقاد رکھنا کہ یہاں بھی کوئی اور ہماری مدد کرے گا، یہ اعتقادی شرک ہے۔ ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتے ہیں، اس کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں، علاج کے تمام ذرائع بروکار لاتے ہیں، پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا تو جواب دے دیتے ہیں کہ اس مریض کا علاج ہمارے بس میں نہیں۔ ہم مریض کے لواحقین کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے، اب دم درود کراؤ، وہ بھی ایک سبب ہے۔ اس سٹیج پر اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس مریض کو کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ اور اس نے قرآن میں نبیوں سے کیا کہلوایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جناب موسیٰ کلیم کا جملہ قرآن نے نقل، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اسباب کے درجے میں ڈاکٹر حکیم ہے، جب وہ ہاتھ کھڑا کر دے پھر شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر ہاسپٹل میں لکھا تو یہ شرک ہوگا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اب ظاہری اسباب ختم ہو چکے۔ ما فوق الاسباب شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اسی طرح بگڑی کو بنانا خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ تمام ذرے ذرے کا علم ہونا بھی خاصہ خداوندی ہے، کیونکہ واللہ بکل شیء علیم۔ مخلوق میں کوئی ہستی ایسی نہیں جسے ذرے ذرے کا علم ہو، نہ جبریل علیہ السلام کو، نہ میکائیل علیہ السلام کو، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ موسیٰ علیہ السلام کو، نہ خضر علیہ السلام کو۔ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اولیاء اللہ تو انبیاء علیہ السلام سے کم تر درجے میں ہیں، وہ تو نبیوں کے خدام ہیں، انہیں علم غیب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ مقرب فرشتے تک اس سے محروم ہے۔ اسی طرح قدرت تامہ سوائے خدا کے کسی کو حاصل نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ ساری قدرت کس کو حاصل ہے؟ اللہ۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات صرف ذات خداوندی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو علیم کل یا قادر مطلق تسلیم کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ ماورا اسباب۔ اسی طرح ہر چیز کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ ارض و سما کی پیدائش سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کائنات کی پیدائش کا وقت آیا۔ اب جو چیز پیدا ہو چکی وہ فنا بھی ہوگی، یہ جہاں بھی بدل جائے گا۔ خدا جانے اس سے پہلے کتنے جہاں بدل چکے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم تو صرف اسی موجودہ دور کو جانتے ہیں، اس کی بھی کوئی انتہا ہے، اس کے بعد دوسرا جہاں آنے والا ہے۔ الغرض قادر مطلق ذات الہی ہے، علیم کل اور مختار کل بھی وہی ہے، جو چاہے کرے، اس کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ حضرت علی کا قول، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ جب ہم کو ارادہ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی، بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارادے میں کوئی اختیار نہیں۔ ہر چیز خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ معلوم ہوا کوئی ایسی ذات ہے جو قادر مطلق ہے اور مرید ہے، ارادہ کرنے والا، اور مرید ہے، وہ جب چاہتا ہے انسانی ارادے کو توڑ دیتا ہے، اور جس کے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، 13واں سپارہ سورہ رعد۔ وہ جب کسی قوم سے کوئی ارادہ کر لے پھر اس ارادے کو لوٹانے والا، جب وہ کسی قوم یا فرد کے بارے میں اچھائی یا برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ جس طرح چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ الغرض قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا، کائنات کی ہر چیز جو آپ کے فہم و ادراک یا نگاہ و مشاہدے میں آتی ہے وہ مخلوق ہے، خالق ان کے علاوہ ہے، وہ غیب الغیب میں ہے۔ یہ غیب اور شہادت سب مخلوق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں۔ حکومت کے متعلق فرمایا، حکم الا لہ الحکم، اس کائنات میں حکم کس کا ہے؟ آگاہ رہو، حکم بھی اسی کا۔ علیم کل بھی وہ، قادر مطلق بھی وہ، اور جہاں اسباب ختم ہو جائے شفا دینے والا بھی وہ، اور پورے نظام مملکت کو چلانے والا بھی وہ۔ جہاں سب کے ارادے ٹوٹ جائیں اس کا ارادہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ پھر اس نظام کائنات پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ تو فرمایا حکم اور فیصلہ بھی اسی کا ہے۔ پھر آخر میں مسئلہ الوہیت کو بھی واضح کر دیا کہ الہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں، الہ بھی ما لکم من الہ غیر۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی کہ دیکھو خالق اس کے سوا کوئی نہیں،
مالک کوئی نہیں، قادر مطلق کوئی نہیں، علیم کل بھی وہی۔ جس طرح تم مخلوق ہو اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، نبی علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی مخلوق ہیں، خالق صرف خدا تعالیٰ ہے۔ ہر نبی نے یہی اعلان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو عبادت صرف خدا تعالیٰ کی کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کا معنی ہے مستحق عبادت، اور عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم کو۔ تو گویا ذہن میں عقیدہ رکھتے ہوئے کہ خالق مالک مختار کل نافع زار اس کے سوا کوئی نہیں، انتہائی درجے کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ تعظیم قول سے بھی ہوتی ہے، تعظیم گفتگو سے اور جسم سے بھی۔ نماز میں ہم زبان سے مناجات کرتے ہیں، یہ قولی عبادت ہے، الحمدللہ رب العالمین ثنا سبحانک اللہم، یہ قولی عبادت ہے۔ جسمانی طور پر قیام رکوع سجود کرتے ہیں، یہ جسمانی عبادت ہے۔ اسی طرح اس کی راہ میں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا کہ تمام بدنی، قولی اور مالی عبادتیں خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ التحیات میں مسئلہ سمجھا دیا نماز کے آخر میں۔ کوئی اور ان عبادتوں کا مستحق نہیں، کیونکہ جو صفات خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتی، اس لیے معبود صرف وہی ہے۔ معبود وہ ہوگا جو ازلی اور ابدی ہے، جو خالق کل ہے، جو قادر مطلق ہے اور علیم کل ہے، جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی محتاج ہے اور بقا میں بھی محتاج ہے، اسی کے محتاج ہے، کام میں بھی محتاج ہے، اس کی توفیق کے بغیر قدم تک نہیں اٹھا سکتے۔ خود انبیاء علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ سورہ ہود 12 سپارے کیا ہے، نبی کا جملہ قرآن نے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ نیز فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں مگر صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی نیکی کا کام کر کے اس پر اتراؤ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے ایسا نیکی کرنے کی توفیق دی۔ الغرض مستحق عبادت وہ ہوگا جو خالق ہے، علیم کل ہے، قادر مطلق ہے، جسے ذرے ذرے کا علم ہے، جو نفع دینے والا اور نقصان دینے والا، جو چاہے کرے، جس کے ارادے کو کوئی توڑ نہ سکے۔ مخلوق آخر کسی نہ کسی مادے سے پیدا ہوئی، جبریل علیہ السلام بھی مادے سے پیدا ہوئے، تاہم ان کا مادہ لطیف ہے، انسان اور حیوان کا مادہ ذرا کثیف ہے۔ عبادت کا مستحق وہ خدا ہو سکتا ہے جو مادیت سے منزہ ہو، مادیت سے پاک ہو۔ باقی تمام مخلوق کا کوئی نہ کوئی مادہ ہے، شیاطین اور جنات غلیظ قسم کے مادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے توحید کا تصور اور مرکزی فکر کہ توحید کا مسئلہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر اسلام کا تقاضا پورا ہوگا۔ اب شرک کے مختلف اجزاء ہیں۔ اگر ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو مشرک ٹھہرا، اگر ذات کو تسلیم ہی نہ کیا تو دہریت کا شکار ہو گیا، اگر خدا کی صفات کا انکار کیا تب بھی کفر کیا، اگر صفت کو غلط طریقے سے مانا تب بھی مشرک ہو گیا۔ ابنیت والوں کی طرح اگر اللہ تعالیٰ میں مخلوق کی کوئی صفت مان لی تب بھی شرک کا ارتکاب کیا، کیونکہ تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو گیا۔ شرک کبھی ذات میں ہوتا ہے، کبھی صفات میں، اس طرح تاثیر میں بھی شرک ہوتا ہے۔ ایک شخص خود ایک کام نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کا تعاون حاصل کرتا ہے، جیسے کوئی شخص مجنی چیز اٹھانے سے قاصر ہے مگر دوسروں کی امداد حاصل کر کے وہ چیز اٹھا لیتا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق رکھنا کہ اسے بھی کسی امداد یا تعاون کی ضرورت ہے، یہ تاثیری شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی تاثیر کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے لیے غیر کی تاثیر ماننا بھی شرک ہوگا۔ شرک عام طور پر عبادت کی صفت میں پایا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ علیم کل ہے۔ اگر یہی صفت دوسروں میں مانی جائے کہ انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اللہ بھی غیب جانتے ہیں یا بگڑی بنا سکتے ہیں اور اسے حاجتیں طلب کی جائے، ان کو غائبانہ طور پر مافوق الاسباب پکارا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ اسی قبیل سے ہے۔ اکثر شرک صفات میں ہوتا ہے، حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، مگر یہاں دوسروں کو بھی شریک سمجھا جاتا ہے کہ ان کو بھی قدرت حاصل ہے، ان کے پاس بھی علم غیب ہے، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ من دون اللہ کی تعویل کرتے ہیں، اس سے مراد خدا کے مد مقابل نہیں بلکہ اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقرر نہیں کیا کہ لوگوں کی حاجت روائی کیا کرو، مشکل کشائی کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی براہ راست مشکل کشائی کرتا ہے، اس نے کسی کو مخلوق کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ کسی کا واسطہ پکڑا جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قسم کا شرک کرنے والے، قبر پست، پیر پرست، امداد طلب کرنے والے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دنیاوی حاکموں تک
عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، اس طرح دربار الہی تک بھی ہر کسی کی رسائی نہیں، لہذا وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا جہالت، بیوقوفی، نادانی اور مشرکانہ بات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ہیں، سب توجہ۔ پہلی صفت ابداع، دوم پیدا کرنا، سوم تدبیر کرنا، اور چہارم تدلی۔ تدلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے۔ ہر آدمی کے اندر خواہ وہ کیسا بھی ہو، خدا تعالیٰ کی تھوڑی بہت تجلی پڑتی ہے۔ جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں ان کو آخرت میں بڑا فائدہ ہوگا، جو اس تجلی کو خراب کر لیتے ہیں ان پر بڑا وبال آئے گا۔ تاہم براہ راست تدبیر کا تعلق کسی غیر اللہ کے ساتھ نہیں۔ مارنا، زندہ کرنا، ترقی، ترقی، صحت قائم رکھنا، بڑھاپا طاری کرنا، یہ سب خدا کی تدبیر ہے۔ اور تدلی یعنی مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ براہ راست تعلق بھی خدا تعالیٰ کا موجود ہے۔ درمیان میں وسائل بنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ بعض مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ناقص ہیں، لہذا ہم انبیاء علیہ السلام بھی اولیاء اللہ کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہماری ناقص عبادتیں ان کی افضل عبادتوں کے ساتھ مل کر مقبول ہو جائیں۔ یہ بھی باطل اور نہایت غلیظ فکر ہے۔ شرائط اور پاکیزگی کے ساتھ جو کوئی بھی عبادت کرے گا وہ مقبول ہوگی۔ بہرحال توحید اسلام کا مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ سارے دین کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے اور آخرت کا نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ یا اس جیسا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی شراکت رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ سب اسی کے محتاج ہو۔ گویا کا صمد کا معنی المسمود الیہ فی الحوائج۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو ہر حاجت براری کرنے والا ہے مگر اس کی اپنی کوئی حاجت نہیں کہ جسے وہ کسی دوسرے کے پاس لے جائے۔ صمد اسے بھی کہتے ہیں جس کا جوف نہ ہو، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ تو خدا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ابنیت یا ولدیت کا باطل عقیدہ اہل کتاب کا ہے، ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا۔ عیسائی بھی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، یہودیوں کو ایک گروہ کہتا تھا عزیر ابن اللہ، ان کا بھی عقیدہ ہو گیا، رد ہو گیا۔ اور آخر میں فرما دیا کہ کوئی ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر برابر یا معین نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور تاثیر کرنے والا نہیں اور اس کا کوئی ناصر نہیں، نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنی ذات، اپنے افعال میں یگانہ ہے، لہذا عبادت میں بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ اس کی وحدانیت کو اپنانا ہی صحیح فکر ہے اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ثلث قرآن یعنی پورے قرآن کا تیسرا حصہ کہا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے قرآن پاک 3 قسم کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک 3 قسم کے مضامین کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا عقیدہ، شریعت کا بیان اور معاد یعنی آخرت کا ذکر۔ چونکہ اس صورت میں ایک موضوع متعلقہ ذات صفات خداوندی کا ذکر ہے، اسی لیے ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں 3 عقیدے ہیں، آخرت کا ذکر، عبادات اور شریعت کا ذکر اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر۔ تو دیگر اور دوسرے قرآن میں عبادات شریعت کے ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے اور اس میں اللہ نے الوہیت کا ذکر کیا۔ 3 مضامین ہیں، ایک مضمون پورا اسی میں ثلث قرآن۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے جو شخص رات کو دائیں کروٹ لیٹ کر یہ سورت مبارکہ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ سیدھے بغیر باز پرس جنت میں داخل ہو جاؤ، تاہم شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا مومن ہو، منافق نہ ہو اور شرک کرنے والا نہ ہو۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں ہے جو شخص دائیں کروٹ پر لیٹ کر اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں لگا، ساری رات میں اس کی حفاظت۔ ایک صحابی قوم کی بات کراتے تھے، ہر نماز میں اس صورت کی قرات کرتے تھے۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہر رکعت میں دیگر صورت کے علاوہ سورہ قل ہو اللہ ہی پڑھتے۔ جب انہیں شکایت کا علم ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اگر تم چاہو تو میں نماز پڑھاتا ہوں ورنہ نہیں، مگر میں اس صورت کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر میں اس صورت کو پڑھا گا بھائی۔ وہ صحابی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ دوسری صورت کے ساتھ اس صورت کو کیوں پڑھتے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا ان حبک ایہا یدخلک الجنہ، تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر، تیری صورت کے ساتھ محبت کرنے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔
یاد رہے کہ عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ سورت ہر رکعت میں پڑھی جائے، بلکہ ایسا سمجھنے میں کچھ قباحت آتی ہے، اس کے علاوہ دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیے، بس یہ اس صحابی کا ذوق تھا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اس شخص کو اس سورت سے بے پایا محبت تھی، لہذا اسے جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ آپ اس سورت کو کیوں پڑھتے ہیں، تو اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے، اور اس نے یہ کہا واہ اللہ تیری شان، واہ اللہ تیری شان۔ تو ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہدیے کے طور پہ ان کو اتنے اونٹ دے دوں، میرا جی میں آ رہا ہے کہ ہدیے کے طور پہ اتنے اونٹ دے دوں۔ تو اس نے دیے، اوروں نے دیے۔ تو وہ جب اللہ کے نبی کی مجلس سے روانہ ہوا تو 200 اونٹ ہدیے کے لے کے جا، 200 اونٹ ہدیے میں دیے صحابہ نے۔ اس نے یہ جملہ کہا واہ اللہ تیری شان، میں اس صورت کی وجہ سے تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لہذا اس شخص کو اس سورت سے بے پایا محبت تھی، لہذا اسے جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ اس میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں خالص بنا کر رکھیں، کیونکہ نجات کا مدار اسی پر ہے، اور یہی اسلام کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی ہے، یہی مرکزی فکر ہے جس پر سارا دین قائم ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو سارا دین درست ہے، اور اگر یہی بگڑا ہوا ہے تو سارا دین بگڑا ہوا ہوگا، کوئی چیز بھی ٹھیک واقع نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس عمل کا پوری امت کو اشارے ثواب، خاص طور پہ ان حضرات کے نام۔ بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اگر یہ اس میں سوچ میں بگاڑ آ جائے تو 60 سال کی نمازیں، 60 سال کے حج، 60 سال کی زکاتیں، 60 سال کے دعوت و تبلیغ کا سفر، 60 سال کا جہاد کا سفر، میدان میں کھڑے ہو کے برسر پیکار، نیزے، بھالے، تیر، تلوار کا استعمال سب ضائع۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ قولی طور پر بھی شرک نہ ہو، فعلی طور پر بھی شرک نہ ہو، اور نظر و نیاز کے نام پہ بھی۔ آج ہمارے یہاں ہر قوم جرائم نظر اللہ، نیاز حسین، کیا ہو رہا ہے؟ آج مسجدوں میں لکھا ہوا ہے یا غوث اعظم المدد، محراب و منبر پہ لکھا ہوا ہے یا علی مدد۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ما فوق الاسباب، اسباب کے درجے میں قرآن نے پابندی نہیں لگائی، قدغن نہیں لگائی۔ مجھے نزلہ ہے تو میں کہوں تو رائے سے آپ ادھر جا رہے ہیں، بچہ ساتھ لے جائیں، دوائی بھجوا دیں، یہ جائز ہے۔ پانی پلا دو، یہ جائز ہے۔ لباس مشکل، جہاں اسباب سارے نکارہ ہو جائیں، اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں، تو پھر کسی سے امداد، پھر یہ کہنا کہ وہ فلاں بھی مدد کرے گا، نبی ولی بھی، یہ کسی کا بھی نام لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں کھڑے ہیں، رات کی منظر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، بارہا آپ نے سنا ہے۔ رات کو کیا عمل کیا آپ نے؟ کیا نوح علیہ السلام کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا؟ بولو نا، کیا کیا رات کو آپ نے؟ اللہ۔ اس وقت پہرے دار کون تھے آپ کے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ رات کو کیا عمل کیا آپ نے؟ اللہ کے حضور سر پر سجود ہوئے، اور پھر اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، حمد و ستائش، اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ مٹھی پر جماعت میں نے تیار کی ہے، اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو کیا تک تیرا نام لینے والا یا اللہ ان کو کامیاب۔ روئے اللہ سے زار و قطار رو رہے، آپ کے آنسو بہے، رخسار داڑھی، اور صدیق ابو فرماتے ہیں مجھے یہ حالت دیکھی نہ گئی تو میں بے ساختہ آگے بڑھ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں دیکھا جا رہا، وہ اللہ کو تو کتنی محبت ہے آپ سے۔ تو فرمایا فدا ربہ انی مغلوب الفنتصر، دعا کی اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، اللہ میں مغلوب ہوں، یہ دنیا کفر سارے کے سارے چڑھ آئے، مدد فرما۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کبھی میرے کندھے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، جبریل آ گئے اور سنا کے بشارت ہے کہ صبح اتنے مارے جائیں گے، اتنا یہ ہوگا، نشاندہی بھی کر دی فلاں کا سر یہاں پر مت کرو، اللہ کی طرف سے بشارت، اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اور فرما دیا اللہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بشارتیں دے دی۔ تو اس کے بعد 27 غزوات میں آپ خود گئے اور صحابہ کرام کو بھیجا آپ نے، تو آپ کا سارا عمل کیا بتلا رہا ہے؟ اسباب کو آپ نے اختیار کیا۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں وہ خالی رومال ہے کہ جناب نہیں وہاں سے چڑھا جائے، گالی کو نہیں اللہ مدد کرے گا، یہ بھی کافرانہ ہے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں۔
بلکہ مفتی مخدات الشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر مرشد نے ایک جملہ تعبیر کیا ہے اور سمجھانے کے لیے وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اسباب کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ توجہ سے ذہن میں رانا صاحب، اگر ایک بندہ اسباب کا بیمار ہو جائے کہ تو میں دوائی نہیں لیتا، بھوک لگی میں کھانا نہیں کھاتا، اللہ بھوک کو ظاہر کر دے گا، بالکل کر سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ کہتا پیاس لگی میں پانی نہیں پیتا، اللہ پیاس کو بجا دے گا۔ سردی لگ رہی کہتا میں جناب میں جنا نہیں لینا، گرمی لگ رہی کہتا میرے پکا نہیں چلا۔ کیوں ان کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے ہماری زندگی کو اسباب سے وابستہ کیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 3 رضائیاں آ جائیں سردی پھر نہیں ختم ہوتی، ایسا بھی آج کل ہو رہا ہے ملیریا۔ تو رضائی زائل نہیں کر سکتی، ہوتا اللہ کے حکم سے۔ تو اسباب کا انکار کرنا بھی کیا ہے حسنین؟ توجہ، 2 جملے ذہن میں بٹھا لو، اسباب کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر، اور اسباب پر تکیہ کرنا بھی، اسباب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے نہیں۔ ہم میزائل کی دنیا میں آگے نکل کے ایٹمی طاقت کو ہم نے بنا لی، ہم کہتے ہیں سانو مارن والا ہی کوئی نہیں، اسی تو کاٹ دیں گے ہرے کے دا نہیں، فتح وہ دلائے۔ کیا ہم فاتح بن گئے سب کچھ بنا کے؟ بولو نا، اے فاتح نہیں، ساتھ ڈرتے ہی کوئی نہیں۔ ہاں تو اسباب پر ہی تکیہ کر لینا اور اس کی ذات سے نگاہ ہٹا لینا یہ شرک۔ اسباب کو اختیار کر کے تکیہ اللہ کی ذات پہ ہو، یہی کچھ۔ اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ کہ دوائی تو میں لے باقی اللہ دی مرضی شفا دے دے، وہ دی مرضی یا شافی بس یہ ہے۔ تو اور یہ اتنا اساس اور بنیاد ہے، جس طرح عمارتوں کی بنیاد اصل چیز ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہو گئی تو دراڑ پڑ جائے گی پہلی منزل، بنیاد کمزور ہے تو بالآخر دراڑیں پڑ جائیں گی، منزلوں پہ منزلیں منہدم ہو جائیں گی، اور اگر بنیاد مضبوط ہو آسمان کی بلندی تک اس کو لے جائے۔ اور اگر خشت اول چونی حد میں ہمارے قد، پہلی ٹیڑھی ہم نے رکھی تا سریا میں ربت دیوارے قد، پھر سریا تک لے جاؤ دیوار کو ٹیڑھی جائے۔ تو پہلی بنیاد ہماری قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ اب میں تو سمجھانے سے قاصر، میں نے اپنے جذبان لیا، اس کے لیے حضرتوں کی گفتگو کا تحریر کا میں نے سہارا لیا، سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ یہ نظریہ اور عقیدہ ہمارا بنیادی اس پہ پاکیزگی اللہ نصیب کرے، آمین۔ اور اگر اس عقیدے میں بگاڑ آ گیا تو اس کا آج پتہ نہیں، بچہ تیاری کرتا ہے کہ گالی کو 100 نمبر پورے میں لواں گا، تو پھر ایسے ملیں گے جس طرح بورڈ دے رہا ہے، وہ 1100 سے اوپر بھی نمبر چلے گا، 1100 کھولا اور 1101 میں انہیں جی اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، اس سے زیادہ تو پڑھ دیتا ہے، پڑھ کے جہالت دار مت مری پی ہے جناب۔ حالانکہ تو یہ ہے، پھر ہم نتیجہ یہ کہیں کہ 100% کامیاب ہوں گے تو نہیں، جب بنیاد صحیح ہوگی اور پھر تکیہ اللہ کی ذات، نہ عبادت پہ نادا نہ ہو، جتنی بڑی عبادت ہو کامیابی کا دار و مدار پھر بھی اللہ کرے گا، وگرنہ آڈر پیرا اتنا لگ جائے گا بچے گا کچھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث گزرے، ان کی مثال کے بعد شکیل کو خام مزاج ہوئی، فرمایا حضرت ہمیں تو امید ہے آپ تو جنتی ہے، فرمایا تمام دینی خدمات پر اعتراض ہے، میں اور آپ کس بات کی بولیں، ہم کس کھیت کے بت میں، کیا پدی کا شور ہو، ہم اپنی باتوں پہ ناز کر رہے ہیں، ہماری حقیقت ہی کچھ نہیں، ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں ان اولیاء کے مقابلے میں۔ تو فرمایا پھر حضرت فرمایا اللہ کے فضل سے بچت ہو، کیسے بچت ہو؟ فرمایا کتاب لکھ رہا تھا کوئی تفسیر کا حدیث کا، تو قلم سے وہ نقطہ لیا تو زیادہ لگ گیا، وہاں پہ ایک مکھی آ بیٹھی، میں نے اس کو ہٹایا، میں نے اس مکھی کو ہٹایا، یہ پہلے دور کی بات ہے نا جب ٹوپے سے قلم سے لیتے وہ زیادہ لکیر سے آئی تو مکھی آ بیٹھی، میں نے اس کو ہٹایا نہیں، میں کہتے وہ پی لے گا، اتنے میں خشک بھی ہو جائے گا تو کام خراب بھی نہیں ہوگا وغیرہ پھیل جائے گا۔ تو فرمایا تو نے ہماری ننھی سی مخلوق پہ رحم کی، جا شافی ہم جاؤ اب رحم کھاتے ہو، اب ہم تمہاری ساری عبادتوں کو قبول کریں، اب ساری بات۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید، بھروسہ کس پہ ہو؟ جب غزوہ احد میں ادھر سے نعرہ لگا لنا عزا ولا عزا لکم، تو ادھر سے کیا حکم دیا اللہ نے فاروق اعظم کو، اور عمر تم بھی نعرہ لگا دو لنا مولا ولا مولا لکم، یہ ہے قل اللہ احد، تمہارا مولا ہے تمہارا مولا۔ تم نے یہ سمجھا لات عزات یہ نفع دینے والے، یہ نقصان دینے والے، کامیابی یہ دلانے والے، نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں محمد کے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ بھی کامیابی دلانے والے نہیں، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا وہ ہمارا حامی ناصر۔ جب بنیاد اس عقیدے پہ ہوگی
تو ساری چیزیں ہماری کارآمد ہوگی، اور اگر بنیاد خراب ہو گئی تو تا سریا میں رود دیوار کج، تو یہ سریا پھر جہنم تک ٹیڑھی جائے گی ساری۔ اللہ جل جلالہ منوالو اس بنیادی عقیدے میں جو اخلاص کا عقیدہ ہے، کلمہ توحید کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔